اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 150 شروع ہو رہا ہے۔ 23واں پارہ ہے، سورۃ صافات شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے مجھے ان کی جو باقاعدہ صف بناتے ہیں۔ یہ صف بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اللہ کے فرشتوں میں نہ کوئی مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث، پھر بھی یہاں صیغہ جمع مؤنث کا بیان ہوا ہے، وہ لفظ ملائکہ کی مناسبت سے۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو صف بنا کر اس کی بارگاہ میں حاضری دینا بڑا پسند ہے۔ نمازیوں کو بھی بڑا پسند کرتا ہے جب وہ صف بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان کی جو جھڑکیاں دے کر چلائیں۔ شیاطین وغیرہ جب یہ شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو جھڑکیاں دے کر بھگاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی بھی قسم جو جھڑکیاں دے کر اللہ کے دشمنوں کو بھگائیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتی ہیں ذکر کی۔ باجماعت ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد بھی، اور قرآن نے قرآن کو خود ذکر کہا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں جماعتیں، ان کی قسم۔ 3 قسمیں بیان کر کے آگے فرمایا کیا گیا ہے، اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ مشرق کا معنی ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ تو قرآن میں رب المشرق بھی آیا ہے، پھر قرآن میں رب المشرقین بھی آیا ہے، 2 مشرقوں کا رب۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہاں یہ ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ سورج روزانہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا۔ آج اگر یہاں سے نکلا ہے تو کل یہاں سے نکلے گا، پرسوں یہاں سے نکلے گا، پھر اترسوں یہاں سے نکلے گا، یوں کر کے
وہ پوری جگہ کو کور کرے گا، پوری جگہ کو۔ تو ایک کنارہ یہ ہے ابتدا والا اور ایک کنارہ یہ ہے انتہا والا، تو دو مشرق ہو گئے نا۔ تو کہا گیا رب المشرقین، پھر رب المشارق بھی تو کہا گیا ہے نا یہاں، سب مشرقوں کا رب، تو مطلب ہے کہ ہر مشرق کا رب۔ پھر جب مشرق ہوتا ہے تو پھر مغرب بھی ہوتا ہے، تو اللہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے مزین فرمایا قریبی آسمان کو۔ آسمان ہیں 7، تو ہمارے قریب کون سا ہے؟ یہ پہلا آسمان، یہ دنیا، یہ قریب ہے نا۔ تو ہم نے دنیا کے آسمان کو، قریب کے آسمان کو مزین کر دیا، کس کے ساتھ؟ بزینت الکواکب، فرشتوں کی آرائش سے، ستاروں کی آرائش سے۔ ستارے جب چمکتے ہیں نا، نظر آتے ہیں، تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ہم نے، یہ شیطان اوپر نہیں جا سکتے، اس شیطانوں سے حفاظت کے لیے ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، یہ جو مالا اعلیٰ ہے نا، عالم بالا، ایک ہے عالم اسفل نیچے والا جہان، ایک ہے عالم بالا۔ یہ جو شیطان ہیں یہ عالم بالا کی بات نہیں سن سکتے، ادھر کان نہیں لگا سکتے، اور اگر کوئی شیطان مکاری سے، چالاکی سے ادھر جانے کی کوشش کرے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر جانب سے، ہر طرف سے اس پر پھینکا جاتا ہے۔ کیوں پھینکا جاتا ہے؟ دحوراً، بکانے کے لیے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، ان شیطانوں کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْبَةَ، خطفتہ، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے، ہوتا ہے کئی زیادہ شیطانی کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تو ایک آدھ بات اوپر والے جہان کی کیچ کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے ایک روشن انگارہ لگ جاتا ہے، ٹھا کر کے لگتا ہے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، ہم نے تو اتنا کچھ بنایا ہے، محبوب تو ذرا ان مشرکوں سے پوچھ، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کیا انہوں نے زیادہ مضبوط چیز پیدا کی ہے یا ہم نے پیدا کی ہے؟ یہ بتوں نے تو ایک چیز بھی تخلیق نہیں کی، اور ہم نے دیکھو کتنا جہان تخلیق کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، اور یہ جو انسان ہے نا، یہ بڑی بڑبڑ کرتے پھرتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے جد اعلیٰ کو، ان کے والد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا من طین، مٹی سے، اور مٹی بھی کون سی؟ لازب، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ کو چمٹ جائے، یعنی کیچڑ۔ بل عجبتا، محبوب تو نے جب یہ آسمانوں کو دیکھا، زمین کو دیکھا، تاروں کو دیکھا،
شہاب ثاقب کو دیکھا تو تو نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر بڑے تعجب کا اظہار کیا، بلکہ تو نے تو تعجب کیا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مشرک یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے نا پھر بھی نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون، پھر بھی ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کوئی نشانی دیکھ کر کہتے ہیں او یہ تو نہ کھلا جادو ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور بن جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے پیو دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، محبوب تو کہے ہاں یقیناً اٹھائے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور جب تم اٹھائے جاؤ گے نا تو اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ہی جھڑک لگنی ہے، ایک ہی، جب ہی وہ اٹھیں گے فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اٹھیں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے، ہیں یہ تو آ گیا بھی وہ دن۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ کہیں گے ہائے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اور یہ تو بدلے کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور یہ ہے فیصلہ کے دن جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اکٹھا کرو ظالموں کو بھی، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ زوج ہوتا ہے نا جوڑا، اور جوڑا ساتھی ہوتا ہے، تو ان مشرکوں کو بھی اکٹھا کرو اور ان کے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کرو۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کی پوجا کرتے تھے نا ان کو بھی اکٹھا کرو، یہ تین گروپ اکٹھے کرو۔ من دون اللہ، جن بتوں کو اللہ کے علاوہ تم پوجا کرتے تھے۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان سب کو چلاؤ جہنم کے رستے پر۔ فرشتے ان کو جہنم کے رستے پر چلانا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا وقفوہم، ذرا کھلو جاؤ، ٹھہر جاؤ بھائی، انہم مسئولون، ابھی ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اچھا وہ جاتے جاتے جہنم کی طرف، پھر اللہ ان کو رستے میں کھڑا کر لے گا، پھر ان سے سوال جواب۔ اللہ فرمائے گا ما لکم لا تناصرون، وہ تانوں کی ہو گیا ہے، اتنے تو بڑیاں ایک دوجے نال تسی گلاں کردے سو کہ انہیں سانو بچا لینا ہے، انہیں ساڑی سفارش کر دینی ہے، اب تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ گردن جھکا کے سر سٹ کے کھلوتے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر نہ وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، جو ماڑے ہوں گے نا ان میں وہ کہیں گے اوے تم تو دائیں طرف سے ہمارے پاس آتے تھے، یعنی بڑی قوت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے، اور آن کے ہمیں کہتے تھے او ان بتوں کو مانو، زور زبردستی کرتے تھے۔ تو وہ آگے سے کہیں گے تکڑے لوگ، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، ہم نے تم پر کیا زور کرنا تھا، تم تو مومن تھے ہی نہیں۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود سرکش لوگ تھے، تمہارے اندر ہی ایمان نہیں تھا، ہم نے تمہیں کیا زبردستی کافر بنانا تھا۔ فحق علینا قول ربنا، کہیں گے ہاں ہمارے رب کی بات ہم پر سچ ثابت ہو گئی،
انا لذائقون، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی ہمیں سمجھاتے تھے کہ اوے آج مان جاؤ تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا۔ ہاں وہ بات سچ ثابت ہو گئی، انا لذائقون، بے شک ہم نے چکھنا ہے۔ فاغویناکم، بے شک ہم نے تم کو اغوا کیا تھا، گمراہ کیا تھا۔ انا کنا غاوین، بے شک ہم خود بھی تو گمراہ تھے نا، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس بے شک وہ اس دن عذاب میں اکٹھے ہوں گے، ماننے والے بھی اور جن کو مانا کرتے تھے وہ بھی قیامت کے دن جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم ایسے ہی مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، بے شک جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو پھر یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ کہا کرتے تھے اوے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس سرکار کے بارے کا لے شاعر، جو شاعر ہے، مجنون پاگل ہے، ایک پاگل شاعر کے لیے، استغفر اللہ، ایک پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کہتا ہے بل جاء بالحق، ہمارا محبوب حق کے ساتھ آیا تھا، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم نے ضرور دردناک عذاب چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو تم کام کرتے تھے، تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور کچھ زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے روزی ہے جو معلوم ہے، جو جانی ہوئی ہے۔ وہ کیا روزی ہے؟ فواکہ، پھل ہیں، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں، علی سرر، اور تختوں پر ہوں گے، تخت نہیں ہوتے جس طرح، تختوں پر ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ان کے منہ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر منہ ان کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، وہاں محفل لگی ہوگی، اور آ جائیں گے غلمان، پیالہ لے کر آ جائیں گے، بہتی ہوئی شراب کا پیالہ وہ لے کر آ جائیں گے، پیش کریں گے ان کو، رنگ بھی اس کا بیضاء، وائٹ کلر کی شراب ہوگی، لذت للشاربین، اور پینے والوں کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہاں شراب پیو نا تو سر گھومنے لگتا ہے، غشی آنے لگتی ہے، لیکن لا فیہا خول، نہ اس میں نشہ ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ہی اس شراب سے پینے والوں کا سر پھرے گا، کچھ نہیں، بڑے آرام سے مزے لے کر پی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس جھکی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی، عین، جھکی نگاہیں، اوپر نہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گی، جھکی نگاہیں۔ خامد بھی ان کے اس وقت جنتی جو ہے نا، ہم لوگ، بڑا روپ چڑھے گا، عورت کی نگاہ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گی، عین، اور آنکھیں بھی ان کی بڑی بڑی ہوں گی۔ کأنہن بیض، گویا یہ انڈے ہیں، بیضا ہے، انڈے ہیں، اور انڈے بھی کیسے؟ مکنون، چھپے ہوئے، جن پر کوئی گرد نہیں، کوئی غبار نہیں، کئی انڈوں کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے نا، اس طرح ہوں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے
بیٹھے ہوں گے اور گپے لگا رہے ہوں گے، یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا دوسرے کو، انی کان لی قرین، میرا ایک یار تھا، یقولو، وہ مجھے کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو بھی تصدیق کرنے والا ہے؟ تو بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، وہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سزا دی جائے گی؟ قالا، پھر وہ کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم اس میرے یار کو جھانک کر دیکھو گے؟ فطلع، پھر وہ جھانکے گا، فرآہ، پھر دیکھے گا اپنے اس یار کو، فی سواء الجحیم، اور جہنم کے بیچ میں، وچکار ویکھے گا جہنم چ۔ قالا تاللہ ان کدت لتردین، وہ جنت والا جو یار ہے نا وہ کہے گا، اللہ دی قسم ہے اور تو تے مینوں بھی مروا دین لگا سے، ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا نا لکنت من المحضرین، آج میری بھی حاضری لگ دی ہوندی، آج مجھے بھی حاضر کیا جاتا۔ افما نحن بمیتین، اب وہ جنتی کی طرف منہ کرے گا اور کہے گا، ہن تے ایسا نہیں نہ مرنا، افما نحن بمیتین، کیا اب تو ہم نے نہیں نہ مرنا، الا موتتنا الاولی، مگر وہی پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، اب ہو گیا جو کچھ ہونا سی، اللہ نے جنت میں بھیجنا تھا بھیج دیا، اس کو جہنم میں بھیجنا تھا بھیج دیا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور اسی کی مثال عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر میزبانی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، تھور کا درخت، یا وہ میزبانی بہتر ہے؟ یہاں تو ہمیں من بھاتی چیزیں ملتی ہیں، اور جہنمیوں کو کیا ملتا ہے؟ تھور کا درخت، زقوم کا درخت۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی آزمائش بنایا۔ ہن پختو ہاں، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک یہ درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے۔ طلعھا، اس کے خوشے کیسے ہوتے ہیں؟ کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے کہ شیطانوں کے سر۔ وہ ایک درخت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ناگ پھنی، ناگ کا پھن جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح اس کے خوشے ہوتے ہیں، تقریباً ملتا جلتا اس کا درخت ہوگا۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس بے شک یہ جہنمی اس درخت سے کھانے والے ہوں گے۔ بھوک لگے گی نا، یا اللہ بھوک لگی ہے تو کھاؤ، کھاؤ درخت۔ وہ جب کھائیں گے نا، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو اس درخت سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے۔ جب پیٹ بھر جائے گا وہ اگ جائے گی اندر، انتڑیاں جل جائیں گی، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے، پھر انہیں پلایا کیا جائے گا۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے کھولتا ہوا مکس پانی اوپر پلایا جائے گا۔ مکس پانی، پیپ، خون، یہ گندی چیزیں، گرم گرم چیزیں، یہ اندر جائے گا پانی، پھر اندر جلا دے گا اللہ، پھر ٹھیک کر دے گا، پھر جلتے جائیں گے، پھر ٹھیک کرے گا، پھر جلتے، بس ہمیشہ تک یہی سزا ہوگی۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر انہوں نے جہنم کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، واپس باہر نہیں آ سکتے، اندر ہی اندر۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا۔
فہم علی آثارہم یہرعون، پھر وہ باپ دادا کے نشان قدم پر دوڑتے جاتے تھے، نشان قدم پر دوڑتے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے گمراہ ہو گئے پہلوں میں سے اکثر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے نبی ہم نے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ کیسا تھا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہمارے نبیوں نے آن کے جن کو ڈرایا تھا ان میں چند مخلص بھی تھے، چند پیار والے بھی تھے، اور چند تھے شیطان قسم کے لوگ، تو سوائے چنے ہوئے بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اب یہاں سے جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور بے شک پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں، کیا ہی اچھا قبول فرمانے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بچایا، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی تکلیف سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ یعنی کشتی کے اندر نوح علیہ السلام بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، جو دوسرے لوگ تھے ان کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے نسل انسانی چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کی مدح رکھی، ان کی تعریف رکھی، اور وہ تعریف کیا ہے جو بعد میں آنے والے ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ کیا؟ سلام علی نوح فی العالمین، ساری کائنات میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ پتہ چلا نبیوں پر سلام پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام پر، یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے، باقی سارا جان رڑ گیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم بھی انہی کی جماعت میں سے تھے۔ شیعہ کا معنی ہے گروپ، جماعت، تو اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کی جماعت میں ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ یہ آج کل کے شیعہ اس آیت کو لے کر نہ بڑا ابراہیم تشیعہ، سر لگا کے پڑھیں گے انَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم تشیعہ۔ او خدا کے بندو، میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروپ، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، جماعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری ضد ہے کہ نہیں شیعہ سے مراد ہم ہیں تو پھر سن لو آیتیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا۔ چلو اب یہاں بھی تم ہو بھائی، یہاں بھی مانو۔ اس طرح کی کئی آیتیں نہیں، قرآن میں تحریف کرنا یہ دیانتداری نہیں ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آئے ابراہیم اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، سلامت دل لے کر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب فرمایا انہوں نے اپنے اب کو اور اپنی قوم کو تم کیا پوجتے ہو۔ اب کا معنی باپ بھی آتا ہے، چچا بھی آتا ہے، دادا بھی آتا ہے۔ پہلے پارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، میں نے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہمارے نزدیک اب سے مراد چاچا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو، افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ تم نے جھوٹے معبود گھڑ لیے ہیں۔
فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا رب العالمین کے بارے کیا خیال ہے؟ اچھا، اب یہاں نا درمیان میں کچھ جگہ ہم نے خود پر کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی چیزیں بیان نہیں کرتا پھر آگے چلتا ہے۔ انہوں نے ایک دن کہا، ان مشرکوں نے، ابراہیم چل ذرا میلے پر چلیں۔ آپ نے یوں دیکھا ستاروں کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم ستاروں کو بھی معبود مانتی تھی نا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ستاروں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے، نظر نظرۃ فی النجوم۔ پھر اس نے ایک نگاہ سے ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم، اور فرمایا میری طبیعت نہیں بنتی، میری طبیعت نہیں بنتی تمہارے ساتھ جانے کو۔ انہوں نے سمجھا شاید بیمار ہے، کوئی سر پیڑ ہو رہا ہے، بخار چڑھے ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ منہ پھیر کرنا چل دیے، پیٹھ موڑ کے چل دیے۔ فراغ الی آلہتہم، اور پھر ابراہیم چھپ کے ان کے عبادت خانے میں چلا گیا، ان کے معبودوں کے پاس چلا گیا۔ معبودوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ فقال الا تاکلون، کھاندہ کیوں نہیں تم ہوئے؟ کھا۔ ما لکم لا تنطقون، بولتا کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں بولتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر نہ لوگوں کی نظر بچا کر چھپ کرنا اس نے پوری قوت سے ان کے معبودوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لفظ بالیمین، یمین کا معنی ہوتا ہے دایاں ہاتھ، لیکن دایاں ہاتھ مراد لے کر بول کر قوت مراد لی جاتی ہے۔ اب بڑی طاقت سے دونوں ہاتھوں سے ٹھا ٹھا ٹھا، نک توڑ، سر توڑ، لتاں توڑ، پاواں توڑ، چورا چورا کر دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، ابراہیم علیہ السلام توڑ تاڑ کے آ گئے۔ ادھر وہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، کہنے لگے چلو یار تھوڑی سی پوجا پاٹ کر لو۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، دیکھا نا سب کو ٹوٹا پھوٹا ہے، اے یہ کون کر گیا؟ کچھ لوگ کہنے لگے اے ابراہیم نام دا ایک منڈا ہے، وہ گلاں بڑیاں کردا سی انہاں دے خلاف۔ اچھا چلو پوچھو اس سے بھئی۔ قالا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو کافر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جلدی جلدی آئے۔ اور ابراہیم تو کیتا ہے نال، فرمایا پاگلو اتعبدون ما تنحتون، قالا، فرمایا اوے تم پوجا کرتے ہو ان کی جن کو خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، تم ان کے خالق بنے نا، یہ تمہاری مخلوق ہیں، تم ان کو اپنا کرنے والا سمجھتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ابراہیم تو ساڑھے خداواں نال کیتی ہے نا، تو اسی تیرے نال کچھ کریں گے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا اس کے لیے نا ایک بڑی بلڈنگ تیار کرو، عمارت تیار کرو۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اس میں لکڑیاں ڈالو، آگ جلاؤ اور اس کو اس بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک داؤ کھیلا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر ہم نے ان کو کر دیا، وہ دشمنوں کو کر دیا اسفلین، نیچا دکھا دیا۔ وقال، جب وہاں سے باہر نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے حکم سے جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، جدھر اللہ کہے گا میں ادھر جاؤں گا۔ پھر رب ہب لی من الصالحین، شام پہنچے، وہاں دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ جب دعا مانگی، ان الفاظ کو غور سے سننا، یہ بڑا اہم مسئلہ آئے گا اس میں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک حلم والے لڑکے کی۔
کہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر ایک حلم والا لڑکا پیدا ہوگا، بردبار لڑکا، عقل مند لڑکا۔ وہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ لڑکا دوڑنے کی عمر تک پہنچا، 7-8 سال کی عمر تھی، 3 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ سمجھ گیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ قالا، تو فرمایا، لے جا کر نا باہر، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب ذرا دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قالا، وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، خود نبی بننے والے تھے، انہوں نے کہا، یا ابت، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کر ڈالو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا، وَتَلَّهُ، اور لٹایا باپ نے بیٹے کو، للجبین، جبین کے بل پر۔ دیکھیں یہ جو ماتھا ہے نا، اس کا ایک ہے سامنے والا حصہ، اسے کہتے ہیں جبہہ، اور ایک ہے یہ حصہ اور ایک ہے یہ حصہ، یہ سائیڈ والی دونوں چیزوں کو کہتے ہیں جبین۔ پھر جب انہوں نے پہلو کے بل لٹایا، جس طرح آپ بکرا لٹاتے ہو تو کیسے ہوتا ہے، ایسے لٹایا تو اس کا یہ حصہ زمین کے ساتھ لگتا ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل پر لٹایا گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہی بہت بڑی ظاہر آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ جبریل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ چھوٹے ہوتے ہم بھی سنتے آئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، مجھے بھی یوں الٹا لٹائیے تاکہ میری آپ کی آنکھیں ملیں، تو کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے۔ لیکن سب کہانیاں ہی ہیں، بہت کچھ کہانیاں ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے قرآن کچھ اور کہتا ہے، باقی کہانیاں ہی ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب پھر وہی لفظ دوبارہ دیکھیے جو نوح علیہ السلام کے بارے آئے تھے نا، وہ آیت نمبر کیا تھی؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، 78، آیت نمبر 78، ہم نے اس کا تذکرہ رکھا پچھلوں میں، ذکر خیر رکھا پچھلوں میں، وہ کیا تھا؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ اب یہی الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا تذکرہ، اچھا تذکرہ پچھلوں میں رکھا، وہ کیا تھا؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اور جب نوح علیہ السلام پر سلام پڑھا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر سلام پڑھا جا سکتا ہے، تو یا نبی سلام علیک بھی تو کہا جا سکتا ہے نا۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ذرا اس آیتوں کو غور سے سنیے گا۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے، تو اللہ نے کس بیٹے کی مبارک دی؟ ایک حلم والے بیٹے کی مبارک دی۔
پھر اسی کو لٹایا گیا، اسی کے گلے پر چھری پھیرنے کا ارادہ کیا گیا، اسی بیٹے پر۔ اب اللہ نے کہا تم پاس ہو گئے، قد صدقت الرؤیا، یہ اسی بیٹے کے بارے میں کہا گیا ہے نا۔ اب آگے پھر اللہ کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر ہم نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، جو نیک صالح نبی ہوگا صالحین میں سے۔ پتہ چلا وہ ذبی لڑکا اور ہے، اسحاق علیہ السلام اور ہیں۔ وہ ذبی لڑکا کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یہودیوں کا کلیم ہے کہ نہیں، ذبی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور کچھ مسلمان مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں نہیں، ذبی اسحاق علیہ السلام ہے۔ لیکن قرآن کا متن گواہی دے رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام الگ ہیں اور اسحاق علیہ السلام الگ ہیں۔ یہ شرف ذبح ہونے والا جس پر اللہ نے انعام دیا تھا، یہ ہمارے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شرف حاصل ہے۔ فَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے ابراہیم کو برکت دی، وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور اسحاق پر بھی برکت نازل فرمائی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن، اچھے لوگ بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور وہ بھی ہیں جو کھلم کھلا اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر سنیے گا، ان دونوں کی اولاد میں سے، دونوں نبیوں کی اولاد میں سے کچھ ظالم ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، یہی ہے نا مطلب۔ تو جو ظالم ہیں کیا وہ اچھوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، خواہ نبی کی اولاد ہوں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ اچھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ظالم لنفسہ ہی، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو جو سرکار کا امتی ہے نا اچھا، وہ اس سید سے لاکھ درجہ بہتر ہے جو سید نبی پاک علیہ السلام کا وفادار نہیں۔ ہاں، وہ سید جو سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا وفادار ہو، اس کو ہماری نسبت اللہ کے قرب کا زیادہ جمپ لگتا ہے۔ ہر سید جو ہے، جو آج سید کہلواتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شرمندگی کا سبب نہ بنے، لوگ ہمیں یہ تانے نہ دیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی اولاد ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت اسی کی ہوتی ہے جو تم میں سے تقوی زیادہ رکھتا ہے۔ تو صاحبان تقوی، ان کا مقام الگ ہے۔ ہاں، خون رسول کا مقام ہے، لیکن کب؟ جو پہلے صاحب تقوی بنے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے احسان کیا ہے موسیٰ پر اور ہارون پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے دونوں کو بچایا اور ان کی قوم کو بچایا بہت بڑی سختی سے، تکلیف سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہو گئے وہی غالب۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دونوں کو کتاب عطا فرمائی روشن۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو دکھایا رستہ سیدھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، پھر وہی الفاظ ہیں، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ وہ ذکر خیر کیا ہے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ نوح علیہ السلام کی باری آئی، سلام علی نوح فی العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو سلام علی ابراہیم۔ موسیٰ اور ہارون کی باری آئی تو سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المومنین، یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، اور تم اس بال بت کی عبادت کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جو سب سے اچھا خالق ہے، اللہ کو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، فکذبوہ،
تو قوم نے ان کو جھٹلایا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ بھی حاضر کیے جائیں گے، حاضری ان کی بھی لگے گی۔ تھانے میں یہ حاضری لگتی ہے نا چوروں کی، تو اسی طرح ان کی بھی حاضری لگے گی۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان کی حاضری نہیں لگے گی ڈائریکٹ ہی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا تذکرہ بھی پچھلوں کے اندر جاری فرمایا، ذکر خیر وہ کیا تھا؟ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ مومن بندوں میں سے تھا، وان لوطا لمن المرسلین، بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے اس کو بچایا اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچایا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا کو، اس کی بیوی کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو جو پچھلے تھے نا ان کو ہلاک کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی باقی جو اولاد تھی نا ان کو تو چلو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے گزر چکا ہے نا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اے مکے والو تم ان پر گزرتے ہو مصبحین، صبح کو بھی، وباللیل، اور رات کو بھی، جب وہ وہاں سے شام جاتے تھے تو رستے میں یہ بستی آتی ہے نا جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، قوم کو بڑا سمجھایا، اے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز ہی نہیں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تم باز نہیں نہ آئے تو 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا، یہ کہا اور ناراض ہو کے چل دیے، اللہ سے اجازت نہیں لی، ناراض ہوئے اور چل دیے۔ پیچھے قوم نے جب دیکھا نا کہ عذاب کے کچھ نشانات نظر آنے لگے ہیں تو ڈر گئے ہیں، یہ یونس جو ہے اس نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، یہ تو ہم پر عذاب آنے لگا ہے، روئے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کے توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی بھری ہوئی تھی، اب میں نے بھی جانا ہے، آئیے جی آپ بھی آ جائیے۔ رستے میں نا کشتی ڈولنے لگی، انہوں نے کہا کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے، قرہ ڈالو بھائی، قرہ ڈالا، جب بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلتا تھا، اور چھٹو انہوں سمندر سے، خود ہی حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی آئی، اس نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَا، تو قرہ ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، كَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو پھر وہ ہو گئے دھکیلے ہوئوں میں سے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر نگل لیا اس کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرتے تھے، یونس تو کی کیتا، اللہ کو اجازت لینی سی۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر تسبیح پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، کیسے وہ تسبیح؟ انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح پڑھتے تھے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ تسبیح نہ پڑھنے والے ہوتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، تو رہتے مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت تک، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا، ڈال دیا چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے، بالکل نازک جسم ہو چکا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر ایک درخت اگایا جس کا تنا نہیں تھا، مشہور ہے کدو کا درخت تھا، بیل تھی کدو کی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے بھیجا تھا 1,00,000 سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف، فَآمَنُوا، پھر وہ ایمان لے آئے، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنے دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، محبوب ان سے پوچھ، کیونکہ مکے کے کئی مشرک
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ کہتا فاستفتہم، ذرا پوچھ ان سے، الربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے تیاں رہ گئی ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اور کیا ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا عورت، وہم شاہدون، اور اے ویکھ رہے سن۔ یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور تسی اتھے سو جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار، یہ ان کی بکواس ہے، یہ ان کا بہتان ہے جو کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ ان کی بکواس ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا حکم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، ہمارا بھی جب مناظرہ ہوتا ہے نا، کٹ لیا قرآن دی آیت لیا کوئی، تو اللہ بھی کہتا ہے فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کتاب اپنی۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ان مشرکوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بھی بنا دی، رشتہ داری بنا دی، اور کہا کہ جو جنوں کے بادشاہ تھے ان کی جو شہزادیاں تھیں اللہ نے ان کو بیویاں بنایا، جب وہ بیویاں بنی تو ان سے پھر فرشتے پیدا ہوئے۔ اب رشتہ داری انہوں نے یہ جھوٹ بولا نا، بہتان باندھا اللہ پر۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، بے شک جنوں کو پتہ ہے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ ضرور ان کی بھی حاضری لگے گی، حاضری لگائی جائے گی۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بہانے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رشتہ دار ہوتے تو پھر وہ سوچتے بھی کہ ہماری حاضری لگنی ہے، وہ کہنا لے اسی تھی اللہ کے رشتہ دار، ہاں کیا بکواس ہے، نہ کوئی عقل نہ کوئی مت۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں ہو، الا مگر اس کو، من ہوا صال الجحیم، جو بھڑکتی آگ میں پہنچنے والا ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے جو بھی ہے نا اس کا ایک معلوم مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو یوں پر پھیلائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر بے شک ہوتا ہمارے پاس پہلوں کا کوئی ذکر، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ یہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس پہلوں والا کوئی ذکر ہوتا نا تو ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، لیکن جب وقت آیا فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لگ پتہ جائے گا انہوں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے اپنے عبادنا المرسلین، اپنے مرسل بندوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں۔ انہم لہم المنصورون، بے شک انہی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا،
قیامت کے دن مدد رسولوں کی ہوگی، رسولوں کے غلاموں کی ہوگی، اور اللہ کا لشکر جو ہے وہی غالب ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو ایک مقررہ وقت تک حبیب پیارے ان سے منہ پھیر لو۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھتے رہو ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ محبوب منہ پھیر نہ کرو، پرواہ نہ کریں نہ دی۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی عذاب آوے، جلدی عذاب آوے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب اترے گا نا ان کے صحنوں کے اندر عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، محبوب ایک مقررہ مدت تک ان سے منہ پھیر لے۔ وَأَبْصِرْ، تو بھی انتظار کر، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی انتظار کریں گے، تو بھی دیکھ وہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب جو رب العزت ہے، عما یصفون، ان کی ان بناوٹی باتوں سے۔ وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سورۃ صافات بھی آج مکمل ہوئی، الحمدللہ۔